میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ باطل قوم محض باطل کی وجہ سے کبھی ترقی نہیں کر سکتی. ان الباطل کان زہوقا. ترقی اگر کوئی کرتی ہے، کسی باطل کو ترقی کرتے ہوئے دیکھو تو ضرور سمجھ لو کہ اس باطل کے ساتھ کوئی حق لگا ہے جس نے اس کو ترقی دی. تو یہ ساری باطل اقوام جو ترقی کرتی نظر آ رہی ہیں وہ اپنے فسق و فجور کی وجہ سے نہیں، اپنے غلط عقائد کی وجہ سے نہیں، اپنی عریانی فحاشی کی وجہ سے نہیں، اپنے بے دینی کی وجہ سے نہیں. وہ ترقی اگر کر رہی ہیں تو کچھ حق صفات انہوں نے اختیار کی ہیں جو در حقیقت ہمارے دین کی تعلیم تھی. اس کی وجہ سے ان کو ترقی ملی، اس کی وجہ سے ان کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ رکھا ہے کہ کافر کرے کام یا مسلم کرے، جیسا کام کرے گا دنیا میں ویسا نتیجہ پالے گا. وہ آخرت کا معاملہ اور ہے. آخرت میں تو ایمان شرط ہے عمل کا ثواب ملنے کے لیے، لیکن دنیا میں مسلمان کرے یا کافر کرے، جیسا کام کرے گا ویسے نتائج اس کو دنیا کے اندر مل جائیں گے. تو ان لوگوں نے جد و جہد کی، محنت کی، قوم کی تربیت کی، ان کو طریقہ سکھایا. اس کے نتیجے میں اب آپ کو میں مثال ایک اور دیتا ہوں. ایک مرتبہ میں برطانیہ میں ایک ٹرین کے اندر جا رہا تھا، تو مجھے ضرورت پیش آئی کہ میں غسل خانے میں جانے کی ضرورت پیش آئی. تو وہاں جا کے دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ آکوپائیڈ ہے، یعنی ابھی اس میں اندر کوئی ہے. تو میں آ کر بیٹھ گیا کہ جب خالی ہوگا تو چلے جائیں گے. تھوڑی دیر کے بعد میری نظر پڑی تو ایک خاتون وہاں پر کھڑی ہوئی تھی، اور جیسے کوئی انتظار میں کھڑا ہوتا ہے، اور تختی پر اب آکوپائیڈ لکھا ہوا نہیں تھا، خالی پڑا ہوا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو جانا ہے تو آپ چلی جائیں، خالی ہے. تو کہنے لگی کہ نہیں، میں اصل میں ایک اور وجہ سے کھڑی ہوں. میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگی اس لیے کھڑی ہوں کہ یہ غسل خانہ جو ہے میں نے یہاں پر اس کو استعمال کیا ہے، یعنی پیشاب کیا ہے وہاں پر، اور جب میں فارغ ہوئی تو گاڑی پلیٹ فارم پر رک گئی، اور پلیٹ فارم پر رکنے کی وجہ سے میں اس کو فلش نہیں کر سکی، یعنی پانی بہا نہیں سکی. جو اس لیے نہیں بہا سکے کہ پلیٹ فارم پر جب گاڑی کھڑی ہو تو اس وقت میں پانی نہیں بہایا جاتا تاکہ گندگی پلیٹ فارم کے اوپر نہ پھیلے. سارے ریل کے اندر ہدایات لکھی ہوتی ہے، نہیں آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب پلیٹ فارم پر گاڑی کھڑی ہو تو استعمال نہ کیا جائے. تو اس لیے کھڑی ہوں کہ جب گاڑی روانہ ہوگی تو میں جا کے فلش کر کے پھر جاؤں گی، اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھوں گی. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک تو یہ کہ قاعدہ ہے پلیٹ فارم کے اوپر گندگی نہ پھیلائی جائے، یہ وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، ہمارے ہاں بھی لکھا ہوا ہے ریلوں میں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں. اور پھر یہ اہتمام کہ بھئی میں ویسے چھوڑ کر آ گئی ہوں، اس کو فلش کرنا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر مجھے جا کر اپنی سیٹ پر نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ سارے طریقے انہوں نے اپنے قوم کے مزاج میں رچا بسا دیے. اس کے نتیجے میں ایک ترتیب ہے، ایک نظم ہے. ساری دنیا ان کو دیکھ کر ان کی سمجھتی ہے کہ یہ قابل تقلید لوگ ہیں. یہ ساری باتیں ہمارے دین کی باتیں تھیں، لیکن انہوں نے ان کو اختیار کر لیا اور اس کے نتیجے میں وہ آگے بڑھ گئے، دنیا میں آگے بڑھ گئے. ہم نے یہ طریقے چھوڑ دیے. تجارت کو دیکھو، تجارت کے اندر امانت، دیانت یعنی سچائی، وہ ان کے ہاں آخرت کا تصور ہو یا نہ ہو وہ تو ہے ہی نہیں ان کے ہاں، لیکن اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے امانت اور دیانت کو اختیار کر لیا. وہ یہ کہ بعض حضرات کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو قرآن نے ہمیں کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کا فارمولہ نہیں دیا. سارے احکام دیے ہیں، واقعات بتائے ہیں، جنت جہنم کا ذکر فرمایا ہے، لیکن کوئی سائنسٹیفک فارمولا، کوئی ٹیکنالوجی کا فارمولا جس کو
ہم قرآن سے اخذ کر کے دنیا پر اپنی فوقیت جتا سکتے کہ دیکھو بھائی ہمارے قرآن نے اتنا بڑا فارمولہ دے دیا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ٹیکنالوجی وجود میں آ گئی ہے. تو ایسا نہیں ہوا. قرآن نے اجازت کیوں نہیں دیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے فارمولے عقل کے دائرے میں آتے تھے، تجربے کے دائرے میں آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا دارالعمل بنائی. تو انسان کو چھوڑ دیا کہ تم اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے، اپنے مشاہدے سے جتنا جتنا کام لوگے، محنت کرو گے، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. لیکن قرآن اس جگہ آتا ہے جہاں عقل کی رہنمائی محدود ہو جاتی ہے. قرآن اس جگہ آتا ہے جہاں عقل پوری طرح رہنمائی نہیں کر پاتی، وہاں پر قرآن کی ہدایت آتی ہے. اس لیے وہ قرآن کا موضوع ہی نہیں ہے، وہ انسان کی عقل کا موضوع ہے، تجربے کا موضوع ہے. اور اگر ہم مسلمان اس میں پیچھے رہ گئے ہیں تو وہ ہمیں اپنی بدعملی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. اگر ہم اپنے عمل کو جاری رکھتے اور تجربات اور اپنے علم کو آگے بڑھاتے تو پیچھے نہ رہتے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا دارالعمل بنائی ہے. جو اپنے علم اور تجربے سے فائدہ اٹھائے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں اس میں کامیاب فرمائیں گے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت. وہ میں آج ہی صبح کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی قوم جس کو ہم باطل پر سمجھتے ہوں وہ اپنے باطل کی وجہ سے ترقی نہیں کرتی، وہ کسی حق صفت کی وجہ سے ترقی کرتی ہے. اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ قوت مغرب نہ از جنگ و رباب، قوت مغرب نہ از جنگ و رباب، نیز رقص دختران بے حجاب، نیز شہر ساحران لال روس، نیز عریاں ساق و نہ از قط موس. قوت افرنگ از علم و فنت، از ہمیں آتش چراغ روشنت، حکمت از قط و برید جامنیش، مانے علم و ہنر امامن. وہ کہتے ہیں کہ مغرب کی قوت چنگ و رباب کی وجہ سے نہیں ہے، موسیقی کی محفلوں کی وجہ سے نہیں ہے. نیز رقص دختران بے حجاب، اس کی قوت اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کی عورتیں ننگی ناچ رہی ہیں. نیز شہر ساحران لال روس، اس کی وہ قوت اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے عورتوں کے حزن کو بازار کا ایک سرمایہ بنا دیا ہے. نیز عریاں ساق و نہ از قط موس، اور وہ اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے پنڈلیاں ننگی کر لی ہیں اور بال تراش لیے ہیں. قوت افرنگ از علم و فنت، اس کی اگر قوت ہے تو وہ اپنے علم یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی فن کی وجہ سے ہے. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کو کہ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کیا بیان فرما رہے تھے.